دوسری چیز جو صحابہ کو ہم سے ڈفرینٹ کرتی ہے، الگ کرتی ہے، صحابہ صبر کرنے والے تھے۔ صبر کا نام ہم نے بہت سنا ہے، لیکن آج صبر کا مطلب بھی سمجھ لیجیے۔ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبر کا ہم جو ایک کامن اور جنرل مطلب جو ہم صبر کا سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، ہم برداشت کریں، یہ صبر ہے۔ بالکل یہ صبر ہے، مگر صبر اس سے بھی اونچی ایک چیز ہے میرے بھائی۔ صبر کہتے ہیں کہ نماز اگر کوئی بندہ پڑھ رہا ہے، وہ جمبو سر کا رہنے والا ہے، وہ کاروبار کے سلسلے میں احمد آباد گیا ہے، نڈیاڈ گیا ہے، سورت گیا ہے، واپی گیا ہے، نماز کا ٹائم ہے، وہ نماز نہیں چھوڑتا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ جاڑے کا موسم ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی آ رہا ہے، اپنے گرم گرم بستر کو، نرم و نازک بستر کو چھوڑ کے جا کر کے اللہ کا بندہ حی علی الصلاۃ کی آواز پر، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز پر اپنا بستر چھوڑتا ہے، اپنا آرام چھوڑتا ہے، اپنی نیند کو قربان کرتا ہے اور جا کر کے فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بھی صبر ہے۔ بے حیائی کا دور ہے، فیشن کا دور ہے، اپنے جسم کی نمائش کا دور ہے، ایک مسلمان عورت اپنے آپ کو پردے میں رکھتی ہے، اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اپنے آپ کو بدکاری سے بچاتی ہے، یہ بھی صبر ہے۔ بدکاری کے ماحول میں ایک نوجوان اپنے آپ کو غلط قسم کے افیئر سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو زناکاری سے بچاتا ہے، بدکاری سے بچاتا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ صبر تین طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا ہوتا ہے نیکی کے کاموں پر جمے رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہے، گناہ کرنے کے تقاضے موجود ہیں، مگر آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے، یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے کہ مصیبت اور تکلیف آئے اور آدمی اللہ کا شکر ادا کرے اور صبر کرے، برداشت کرے، یہ بھی صبر ہے۔ اور صحابہ نے ان تینوں طریقے کا صبر کیا ہے۔ میں تینوں کا ایک ایک ایگزامپل دے کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ سب سے پہلا صبر کیا ہے؟ نیکی کے کاموں پر جمے رہنا، نیکی کے کاموں میں ریگولیرٹی، نیکی کے کاموں کو کنٹینیو کرنا۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں، میری مائیں بہنیں غور سے سنیں۔ حدیث کی راویہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جو حضرت امیر معاویہ کی بہن تھی۔ حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی دن رات میں 12 رکعت نماز پڑھے، من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ فی الیوم واللیلہ، جو 24 گھنٹے میں 12 رکعت نماز پابندی سے پڑھے، بنی لہ بیت فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ یہ کون سی 12 رکعت نماز ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سنن رواتب ان کو بولتے ہیں۔ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ فجر کی نماز میں فجر کے پہلے جو 2 رکعت پڑھی جاتی، فجر کے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ ہاں، اگر آپ لیٹ پہنچے، جماعت ہو رہی ہے تو آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا ٹائم فجر کے پہلے ہے۔ تو فجر کے پہلے 2 رکعت سنت، ظہر کے فرض کے پہلے 4 اور ظہر کے فرض کے بعد 2، 4 2 6، تو 6 ہو گئی ظہر میں، 2 ہو گئی فجر میں، 6 2 8، 2 رکعت مغرب کے بعد، 8 2 10، اور 2 رکعت عشاء کے بعد، 10 2 12۔ یہ ٹوٹل 12 رکعت نماز ہے۔ اس کو اگر کوئی پابندی سے پڑھے تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں اس کے لیے محل بنا دیا۔ اب بہت غور سے سنیے گا جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، میری مائیں بہنیں بھی غور سے سنیں۔ حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اپنے نبی کی زبان سے یہ حدیث سنی، اس دن کے بعد سے میں نے یہ 12 رکعت نماز کبھی نہیں چھوڑی۔ اللہ، یہ ہے صبر۔ ایک عورت ہے، آج ہماری مائیں بہنیں فرض نماز میں بھی غافل ہیں، ان کے پاس ہزاروں بہانے، ہمیں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، کھانا بنانا ہے، کپڑے دھونا ہے، صفائی کرنا ہے، سارے زمانے کے کام انہی کو تو کرنا ہے۔ نبی کے زمانے میں عورتیں کام نہیں کرتی تھی۔ غور کیجئے میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، ایک عورت ہو کر کے حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں کہ جب سے نبی کی زبان مبارک سے میں نے یہ حدیث سنی، یہ 12 رکعت نماز میں نے کبھی نہیں چھوڑی۔
اس کو کہتے ہیں صبر. اور ایک ہوتا ہے گناہ کرنے کا موقع ملے اور آدمی گناہ نہ کرے، یہ بھی صبر ہے. اس کا بھی ایک ایگزامپل دیتا ہوں صحابہ سے. ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے مرثد بن ابی مرثد، میم رے سے دال، مرثد. بہت الگ نام ہے، شاید آپ نے نام نہ سنا ہو، مرثد. تو حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ، یہ نوجوان تھے، ہٹے کٹے تھے، باڈی بلڈر تھے، یہ مکہ سے ایک قیدی کو جو دشمنوں کے قبضے میں تھا، اس قیدی کو چھڑا کر کے مدینہ جا رہے تھے. راستے میں ایک مکان کے پاس سے گزرے. چاندنی رات تھی، روشنی تھی. مکان کی کھڑکی سے ایک عورت جھانک رہی تھی. وہ عورت کوئی اور عورت نہیں تھی، ان کی دور جاہلیت میں ان کی محبوبہ تھی وہ عورت. اسلام لانے کے پہلے اس عورت کے ساتھ ان کا تعلق تھا. اس عورت کا نام عناق تھا. وہ عورت کھڑکی سے جھانک رہی تھی. اس نے دیکھا، ارے مرثد جا رہے ہیں. کہا کہ مرثد، کہا ارے تم عناق. اب وہ عورت رات کے سناٹے میں کہہ رہی ہے، بت اندن اللیلہ، آؤ، اکیلا گھر ہے، میں ہوں، تم ہیں، تنہائی ہے، آج کی رات ہمارے پاس رہو. غور کرو میرے نوجوان بھائیوں، وہ عورت حضرت مرثد کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اور کسی پولیس کا کوئی خطرہ نہیں، کسی کیمرے کا ڈر نہیں، کسی MMS کا ڈر نہیں، کسی ریکارڈنگ کا ڈر نہیں. اگر ڈر ہے تو صرف اور صرف اللہ کا ڈر ہے. حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کی اس دعوت کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، یا عناق ان اللہ حرم الزنا. اے عناق، پہلے کی بات الگ تھی، پہلے میں مشرک تھا، کافر تھا، اب اسلام لا چکا ہوں، اب نبی کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، اب اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہوں. اے عناق، اسلام کے اندر، میرے نبی کی شریعت کے اندر، میرے نبی کے دین کے اندر زنا کرنا حرام ہے، بدکاری کرنا حرام ہے. اے عناق، میں تیری دعوت قبول نہیں کر سکتا. حدیث کے الفاظ ہیں، ترمذی کی روایت ہے. عورت نے جب یہ دیکھا کہ یہ میرے جھانسے میں نہیں آ رہا ہے، میرے جال میں نہیں پھنس رہا ہے، چلانے لگی، گاؤں والوں کو پکارنے لگی، دیکھو یہ تمہارے قیدی کو لے کر بھاگ رہا ہے. گاؤں والے اڑ جاتے ہیں اور حضرت مرثد کا پیچھا کرتے ہیں. حضرت مرثد کسی طریقے سے اپنی جان بچا کر مدینہ پہنچتے ہیں. گناہ کرنے کا موقع ملا مگر حضرت مرثد نے اپنے آپ کو بچا لیا. میرے بھائیوں، یہ ہوتا ہے صبر. اور صبر کی تیسری قسم کیا ہے؟ کہ مصیبتوں پر صبر کیا جائے. سب سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی مصیبت عام طور سے ہمارا کوئی بہت عزیز دنیا سے چلا جائے، کسی ماں کے سے اس کا بچہ بھی چھڑ جائے، یہ بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے. میری پیاری ماں بہنوں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ہیں. ان کا چھوٹا سا معصوم بچہ بیمار ہوتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے. بہت غور سے سنیے گا، صبر کس کو کہتے ہیں یہ حضرت ام سلیم سے سیکھیے. بچے کا انتقال ہو گیا، بچے کے باپ گھر پر نہیں ہیں، سفر پہ گئے ہیں، شام کو آنے والے ہیں. ام سلیم اپنے گھر والوں سے کہتی ہیں، شام کو بچے کے باپ آئیں گے، ان کو کوئی موت کی خبر نہیں دے گا، میں دوں گی. ابو طلحہ جو بچے کے باپ ہیں، ام سلیم کے شوہر ہیں، شام کو جب گھر میں آتے ہیں سفر سے، آتے ہی پہلا سوال کرتے، میرا بچہ کیسا ہے؟ ام سلیم کہتی ہیں کہ آپ کا بچہ پہلے سے زیادہ آرام سے، سکون سے. اس کے بعد اپنے شوہر کو کھانا لا کر دیتی ہیں. شوہر کھانا کھاتا ہے اور حدیث کے الفاظ ہے، مسلم کی روایت ہے، ثم تزینت لہو. پھر حضرت ام سلیم اپنے شوہر کے لیے سجتی ہیں، سنورتی ہیں، اچھے کپڑے پہنتی ہیں، یا آج کی زبان میں ہم کہہ لیں کہ میک اپ کرتی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ایک عورت، ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے لیے سجے سنورے، یہ اسلام کہتا ہے، یہ شریعت کہتی ہے. حضرت ام سلیم اپنے شوہر کے لیے سجتی ہیں، سنورتی ہیں. غور کرو میری پیاری ماں بہنوں، بچے کی لاش گھر میں پڑی ہوئی ہے، دونوں میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے. اگلے دن صبح حضرت ام سلیم اپنے شوہر سے کہتی ہیں،
ایک بات آپ سے پوچھنی تھی. کا پوچھو. کا پوچھنا یہ تھا کہ اگر ہم نے کسی سے سامان ادھار لیا ہے، امانت کے طور پہ لیا ہے، اور جس کا سامان ہے وہ واپس مانگ رہا ہے، تو دے دینا چاہیے یا اس میں کچھ تکلیف محسوس کرنی چاہیے؟ کہا ارے نہیں، جس کا سامان ہے دے دینا چاہیے. کہا کہ ہمارا بچہ بھی اللہ کی امانت تھا، اللہ نے اٹھا لیا ہے. اللہ نے بچے کو اٹھا لیا ہے. آپ صبر سے کام لیں اور ثواب کی امید رکھیں. حضرت ابو طلحہ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. غصے میں کہتے ہیں کہ تم مجھے اب بتا رہی، میرے بچے کی لاش گھر میں پڑی تھی اور تم میک اپ کر رہی تھی، سج رہی تھی، سنور رہی تھی، اور میں چین سے کھانا کھا رہا تھا اور تمہارے پاس میں تھا. حضرت ابو طلحہ بہت ناراض ہوتے ہیں اور آ کر کے پوری رودات، پورا معاملہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی حضرت ام سلیم اور کہتے ہیں انہوں نے بہت مثالی اور آئیڈیل صبر سے کام لیا. اس کو صبر کہتے ہیں میرے بھائی. آج صبر کی یہ تینوں قسمیں ہمارے اندر نہیں. ہمارے کتنے نوجوان ہیں تقریر سنے نماز کے اوپر، نماز کی پابندی شروع کر لی، پھر کچھ بے نمازیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے، نماز چھوٹ گئی. کتنے ہمارے نوجوان ساتھی ہیں کہ گناہ کرنے کے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں. گناہ کا موقع ملے اور گناہ سے بچ جائیں وہ الگ بات ہے، گناہ کے موقع کی تلاش میں ہے آج کا ہمارا نوجوان ساتھی. یہ فرق ہے ہمارے اور صحابہ کے بیچ میں کہ وہ گناہ کا موقع بھی ملتا تھا تو گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتے تھے، کیونکہ دنیا کا کوئی کیمرہ دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، اللہ کا کیمرہ 24 گھنٹے آن ہے، اللہ کی ریکارڈنگ 24 گھنٹے آن ہے اور اللہ کو ہمیں حساب دینا ہے. تو یہ فرق ہے. یہ دوسرا فرق ہے ہمارے اور صحابہ کے.